اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے عظمت اور مقام رسول کے سلسلہ میں واقع اسراء و معراج پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تک پیش کی گئی بات کا گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج آسمانوں پر ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 مقام پر ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ الاسراء والمعراج دلیل قوی علی ان اللہ تبارک و تعالی فوق کل شیء۔ دوسری بات جو ہم نے بیان کی تھی وہ یہ کہ اسراء اور معراج کے سلسلہ میں رات مقرر کرنی 27 رجب کی، اور پھر اس رات نوافل تلاوت عبادت کے ساتھ ساتھ کھانے پینے، لائٹنگ، رونق، تماشبینی، مخلوط مجالس، اور یہ سلسلہ یہ خلاف شرع، خلاف اسلام ہے۔ اثبت الفرش ثم العرش، پہلے بنیاد قائم کرو پھر چھت بناؤ۔ پہلے یہ تو بات ثابت نہیں ہے کہ معراج 27 تاریخ کو ہوا، یہ بات صحیح ہے، اسراء معراج پر حق ہے، ہجرت سے پہلے ہوا، مکہ میں ہوا، 7 سال پہلے ہوا، لیکن کیا 27 رجب تھی؟ یہ بات ثابت نہیں۔ جب 27 رجب ہی ثابت نہیں تو پھر یہ سارا سلسلہ کہاں سے؟ اور ہم نے تفصیل سے بات بتائی تھی کہ دن مقرر کرنا، رات مقرر کرنی، گھڑی لمحہ طے کرنا، صبح و شام یا کسی وقت کو ثواب کے لیے مقرر کرنا، یہ اللہ کا حق ہے، وہ اتاریں گے، محمد سمجھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کسی کو حق نہیں ہے کہ جی بڑی روح پرور محفل ہے جی، بڑا سرور آ رہا تھا جی، پڑھا تو قرآن ہی ہے نا، پڑھے تو نوافل ہی۔ یہ غلط بات ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہ رکھو۔ یہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنت کے 8 دروازوں سے جانے والا ابو بکر تھا، اور یہ جس کے مشورے پہ قرآن آتا تھا، اسلام کا دروازہ، باب الاسلام، مراد رسول، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مشورہ، جس کی رائے قرآن بن جاتا تھا، لیکن انہوں نے مشورہ دیا، رائے دی، اللہ نے ان کو ڈانٹا کہ جب بنو تمیم کے وفد کا، قبیلے کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو رائے قیاس دینے والے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ جب ابو بکر اور عمر کو اجازت نہیں، جب عبداللہ بن سلام کو اجازت نہیں، جب اس نے کہا جمعے کا دن افضل مانتا ہوں لیکن ہفتے کا دن یہ مقدس تھا تورات کے اندر، میرے مذہب کے اندر، باقی 6 دنوں کو برابر نہ سمجھوں، اور ہفتے کے دن زیادہ نوافل پڑھ لوں، ہفتے کے دن زیادہ عبادت کروں، مجھے اس کی اجازت ہے۔ یہ نبیوں کی اولاد تھا، رسولوں کی اولاد تھا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اس کی گواہی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کے لیے اس کی گواہی کو اللہ نے بطور حجت کے دلیل کے پیش کیا، لیکن اس عبداللہ بن سلام کا یہ نظریہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دن منانا، رات سمجھنی، یہ عزت مقدس مکرم رات، یہ مقدس مکرم دن، ثواب والا، نیکی والا، یہ بھی اللہ بتائیں گے، محمد سمجھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ اسراء اور معراج کا سارا واقعہ خلاف عقل سے میری مراد یہ ہے کہ عقل عام طور پر اس کو قبول نہیں کرتی۔ یہ سارا معجزہ ہے، اور معجزہ کیا ہے؟ امر خارق للعادہ،
یہ ایمان بالغیب ہے، اس کا تعلق تصدیق سے ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق یقین سے ہے۔ جو فرمایا سچ فرمایا، جو بیان کیا وہ سچ ہے۔ جیسے دیکھنے کی طاقت محدود، سننے کی طاقت محدود، ایسے سوچنے کی بھی طاقت محدود۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ عاجزی سے، انکساری سے، کمزوری سے، بھول چوک سے۔ جو اللہ فرما رہا ہے اس کو مانو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ پھر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں، داعی اللہ بھی ہیں، لیکن ان کی صفت اور ان کی علامت خصوصیت جو نمایاں ہے وہ مقام عبدیت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وحی میں فاوحی الی عبدہ ما اوحی، قرآن کے نزول میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن کے چیلنج میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، عبادت میں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، شفاعت کبریٰ شفاعت عظمیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایتو محمدًا فَإِنَّهُ عَبْدٌ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اشرف مقامات میں، اونچے مقامات میں اور ذیشان مقامات میں ان کی بے شمار صفتوں میں سے صفت عبدیت، بندگی کا ذکر کیا گیا۔ بات یہ واضح کی گئی کہ بندے تو سارے ہیں پر اصل بندہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسراء اور معراج سے یہ بات سمجھ گئی، یہ بات بتائی گئی۔ بیت المقدس تشریف لے گئے، نبیوں رسولوں کی امامت کرائی، نبی رسول وہاں آئے۔ کیسے آئے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ ان کو لائے تھے۔ اس میں حقیقت کیفیت کا پتہ نہیں، وہ آئے کیسے آئے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کس حالت میں، کس شخصیت میں آئے، کس وجود میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر دیا ہم اسی کو مانتے ہیں۔ بات سمجھنے والی یہ ہے، سارے نبی تھے، سارے رسول تھے، کتابوں والے تھے، شریعتوں والے تھے، نبوتوں اور رسالتوں والے تھے، لیکن امامت، قیادت، سیادت مصلی پہ محمد کو کھڑا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بتائی گئی نبی رسول کی رسالت، نبوت نہیں چل سکتی محمد کے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کے اماموں، امت کے رہبروں، امت کے مرشد اور امت کے سردار اور امت کے جو امام اور امیر اور ملوک ہیں، ان کی بات کہاں دین ہوگی؟ دین صرف اور صرف اللہ نے نازل کیا، محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک طریقہ عبادت ہے۔ العبادہ و طریق العبادہ، العبادہ للہ وحدہ و طریق العبادہ متعین من محمد الرسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، ایک عبادت ہے، ایک طریقہ ہے عبادت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا تو خوش ہوئے، نیک لوگ، سعادت مند لوگ، لائق اولاد۔ بائیں طرف دیکھا، شرمندہ ہوئے، پریشان ہوئے، نااہل اولاد۔ بابا کو شرم آئی، لیکن اولاد کو کرتوتیں کرتے ہوئے، برے کام کرتے ہوئے، عقائد میں غلط، عبادات میں غلط، گفتگو میں غلط، کاروبار میں غلط، شادی غبی میں غلط، لباس حجامت میں غلط، ہر چیز میں غلط۔ اولاد کو شرم نہیں آ رہی، لیکن بابا کو شرم آ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام سنایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے پیغام دے دینا۔ بابا نے پیغام، ہمارا بابا، سب کا بابا، ہمارے پیغمبر کا بابا، ہمارا بابا، اس نے پیغام دیا جنت کی زمین بڑی بہترین زمین ہے، بڑی سرخیز زرخیز زمین ہے، اور پانی کوثر جیسا، سبحان اللہ، الکوثر نہر آتانی ربی فی الجنہ، جنت کی نہر یعنی کوثر، جنت کی آبادی اس سے، لیکن وہ چٹیل ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کی طرف توجہ رکھنا، ہر وقت دل دماغ میں ایک اللہ کی عظمت بٹھائے رکھنا، کسی اور کو فوقیت اور عظمت نہ دینا، اس سے جنت آباد ہے۔ آگے آپ کو جنت دکھائی گئی۔ جب آپ جنت میں گئے تو 3 برتن پیش کیے گئے، ایک میں دودھ، ایک میں شراب، ایک میں پانی۔ آپ نے دودھ والا برتن لیا اور آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا
असब्त, ये बाद रिवायत में हुदीता, तू दुरुस्त पहुंचा, तू रहनुमाई किया गया, तू फितरत को पहुंचा। अगर तू शराब वाले बर्तन को ले लेता तेरी सारी उम्मत गुमराह हो जाती। आगे आप गए जन्नत में तो एक महल देखा, बड़ा चमकता हुआ महल, बड़ा खूबसूरत महल देखा, आप देखते ही रह गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, आप फरमाते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये मेरा है, इतना खूबसूरत महल तो मेरा है। मैंने पूछा जिब्रील ये मेरा है? कहा नहीं, ये तुम्हारे उम्मती उमर फारूक का है रज़ी अल्लाह ताला। मैं आगे गया, आगे उस महल में बीबी मौजूद थी, महल की रौनक मुझे महसूस हुआ कि आगे को मौजूद है, तो मैं पीछे आ गया। उमर, तुम्हारी गैरत मुझे याद आ गई, इसलिए मैं तुम्हारा महल आगे जाके नहीं देखा, वैसे मैं उसको देख आया हूं। तुम्हारा महल वहां मौजूद है, जन्नत के अंदर अल्लाह ने तैयार कर रखा है। अलैका अगार या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आप पर गैरत करूंगा? आपकी बातों पर अमल करके, आपकी बातों को तस्लीम करके तो हम इन महल्लात के मुस्तहिक बने, क्या मैं आप पर गैरत करूं? अल्लाह की भी अजीब शान है, अल्लाह ने अमीर उमर का महल दिखाया, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का महल दिखाया। अल्लाह को पता था वक्त आएगा नाअहल लोग उमर के ईमान की बातें करेंगे, उमर का ईमान पूछेंगे, उमर का इस्लाम पूछेंगे, उमर का जन्नती होना पूछेंगे। अल्लाह ने इसरा और मेराज का हिस्सा बना दिया उमर का जन्नती होना। जो नबी को नबी मानेगा, रसूल को रसूल मानेगा, इनका इसरा मेराज मानेगा, इनका आसमानों पे जाना मानेगा, इनका जन्नत को देखना मानेगा, वो उमर का जन्नती होना भी मानेगा। किसी और की बात करो, उमर का महल तो मोहम्मद अपनी आंखों से देख आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इसरा और मिराज को मानेगा, जो नबी की नबुव्वत रसूल की रिसालत को तस्लीम करेगा, उसको उमर का जन्नती होना भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उमर का जन्नती होना अल्लाह ने मिराज का हिस्सा बना दिया। इसके बाद आपको जहन्नम वाले अज़ाबात दिखाए गए। एक आदमी का सर कुचला जा रहा है और जो मारता है गुर्द फरिश्ता उठाने के लिए जाता है, उसका सर फिर सालिम हो जाता है। ये कौन है? ये बेनमाज है जो नमाज नहीं पढ़ता, उसका ये हशर होगा। क़यामत तक ये दिखाया गया। कुछ आगे लोग दिखाए गए, ऊंटों की तरह उनके जिस्म है और छोटे छोटे पत्थर और बड़े बड़े पत्थर जहन्नम की आग के, उनको मजबूर किया जा रहा है कि इनको खाओ, ये ज़कात न देने वाले। आगे कुछ लोग नजर आए, तंदूर के अंदर नंगे मर्द और नंगी औरतें, वो उसमें जल रहे हैं। वो ये दिखाया गया, बदकार मर्द और बदकार औरतें, जिना करने वाले मर्द, जिना करने वाली औरतें, ये गंदे लोग। और एक जगह रिवायत में ये है कि दिखाया गया कि खुशबूदार बेहतरीन गोश्त पका हुआ पड़ा है, उसको छोड़कर बेवकूफ लोग गंदा गला सड़ा बूदार गोश्त खा रहे हैं। बताया गया ये अपनी बीवियों को हलाल जगहों को छोड़कर हराम जगह जाते थे। दुनिया के अंदर इन्होंने ये करतूतें की, आप यहां इनको यही अजाब होता रहेगा। और कुछ लोग दिखाए गए खून की नहर में, वो उसमें के अंदर मौजूद हैं और उससे बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं, और उसी के अंदर गोते खा रहे हैं। ये सूद खा, जो सूद खाते थे, लाना रसूल लान अल्लाह तबारक व तआला आकिल रिबा व मुकिलहू व कातिबहू व शाहिदहू। अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, लिखने वाले पर, इसकी गवाही देने वाले पर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया जंग होगी, एक तरफ अल्लाह होगा, एक तरफ उसका रसूल, ये दोनों होंगे, और मुकाबला के अंदर सूद का काम करने वाले, सूदी निजाम का दिफा करने वाले, सूद को चलाने वाले और सूदी मामलात करने वाले, ये होंगे अल्लाह के खिलाफ। इनका ऐलान जंग है जो सूद का कारोबार करती है। सूद आप देख लो, तमाम आलम इस्लाम में तमाम ममालिक, तमाम उमरा और तमाम सरबरा और उनके गुमाश्ते और महकमों के महकमे सब अल्लाह से ऐलान जंग किए हुए हैं। और जब अल्लाह से ऐलान जंग किए हुए हैं तो अल्लाह इनकी मदद कैसे आए? मदद कैसे मदद आए? अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग, दुश्मन की कोई मदद करता है? दुश्मन की कोई मदद नहीं करता। और ये सूद की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद
گناہ کے 36 حصے، یعنی کہ اس 1 روپیہ درہم کھانا سود کا 36 دفعہ زنا کرنے سے برا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 70 کے قریب گناہ ہے سود کے، اس کے درجے بڑے اور چھوٹے، سب سے کم اس کا گناہ یہ ہے اپنی ماں سے منہ کالا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام معراج میں یہ بھی تو اسلام۔ اب حکومت والے شب معراج مناتے ہیں، ٹی وی پہ شب معراج، ادھر شب معراج، اخباروں میں شب معراج، حکمران شب معراج، تو شب معراج کے سبق کون لے گا؟ شب معراج کی تعلیمات کون لے گا؟ حلال اور حرام کا مسئلہ، نماز کی پابندی کا مسئلہ، فسق و فجور سے دور رہنے کا مسئلہ، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرنے کا مسئلہ، اور ڈاکو اور گنڈے لٹیرے، ان کا جو حشر محمد کو دکھایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کانٹے دار لکڑیوں کی طرح ان کی شکلیں ہیں، اور آتے جاتے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ ان کو کھینچ رہے ہیں اور ان کو لوٹ رہے ہیں، میں اس کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ چغل خور، اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو، یہ لوگ ہیں، ان کو پہاڑوں کے نیچے دبایا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے۔ متکبر لوگ، تکبر کرنے والے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ متکبر کون ہے، یہ رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من کبر، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا، اور رائی کا دانہ وزن میں نہیں آتا، رائی کا دانہ اتنا باریک ہے، جس کے دل میں اتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے۔ انا اول من يدق باب الجنہ، میں سب سے پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر۔ صحابہ کرام ڈر گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ہم تو کئی جمعے، کئی خطبے، کئی اجتماع، کئی کانفرنسیں ہیں سن کے سننی ہو گئے۔ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، ہم تو اصلاح ہی نہیں کرتے ہیں۔ جو 15 سال پہلے حرام کھاتا تھا اب بھی کھا رہا ہے، 20 سال پہلے وہ بے نماز، وہی ماحول، وہی طریقے، پتہ نہیں اللہ کا حوصلہ آزما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سمودیوں کو پکڑا، عادیوں کو پکڑا، فرعونیوں کو پکڑا، تیش نیس کر کے رکھ دیا، کسی کو ڈبو دیا، کسی کو جو ہے وہ تیش نیس کر کے ان پہ پتھر برسا دیے، اور کسی کے پیٹ پھٹ گئے اور کلیجے باہر آئے پڑے تھے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ٹھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ حوصلہ کہتا دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، کرتے دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ شیطان جس کو کہا گیا الغرور، اس نے ہماری ماں کو اور ہمارے باپ کو جنت سے ننگا کروا کے نکلوایا۔ یہ شیڈول بنا بنا کے دیتا ہے، کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی بس میں 2 سال بعد ابھی یہ اسی ابھی میں رہے گا، اور اسرائیل آ کے جان کھینچ لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فکر تھی کہ کسی طرح یہ جان جہنم کی وہ آگ لذات للشوا، جس کا ایک شعلہ چہرے کی کھال کو پھیر کے رکھ دے گا، اس سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازیوں کا مستحق بن جائے اور جنت میں سیٹ لا۔ کہتے ہیں صحابہ کرام جناب اچھی جوتی پہننا، اچھا کپڑا پہننا، یہ تکبر تو نہیں فرمایا نے، ان اللہ جمیل یحب المحسنین، یہ ثوب حسن ہو، جوتا اچھا ہو، یہ تکبر نہیں۔ تو جناب تکبر کیا ہے؟ ہاں یہ ہے دعوت، یہ اہل حدیث کی دعوت۔ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، پوری دنیا میں ذہین تھے، فطین تھے، فہم و فراست کے بادشاہ تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری انسانیت میں اللہ نے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین عقل مند ذہین فطین صحابہ کرام کو پایا، ان کو چن لیا محمد کی صحبت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ بھی اپنی رائے، اپنا قیاس استعمال نہیں کرتے تھے، وہ بھی قدم قدم پر پوچھتے تھے جناب ظلم کیا ہے، جناب تکبر کیا ہے، جناب ثواب کیا ہے، جناب نیکی کیا ہے، وہ پوچھتے تھے۔ ان کا پوچھنا یہ دلیل ہے کہ محمد دلیل ہے، فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہیں دلیل ہیں، وہ جو بتائیں گے وہی دین ہے، وہ سمجھائیں گے وہی دین ہے۔ وہ یہ دعوت دے گئے، صحابہ کرام سمجھا گئے کہ جب رسول اللہ زندہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذات سے رہنمائی لینی ہے، اور جب فوت ہو جائے اس کی بات سے رہنمائی لینی ہے۔ یہ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے، اللہ کی طرف سے بھیجے۔ جناب اچھا کپڑا پہنا، اچھی جوتی پہن لی، یہ تکبر تو نہیں کرنا۔ تو جناب تکبر کیا ہے؟ بطر الحق بغمت الناس، بطر الحق، حق کو قبول نہ کرنا۔ مسئلہ قرآن کا ہے، مسئلہ توحید کا ہے، مسئلہ حدیث کا ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ میں، اپنی خواہش میں، بیوی کے نخرے میں، بیٹے کی ادا میں، دوست کی فرمائش میں، امام کے قول، مفتی کے فتوے، پیر و مرشد کے ارشاد میں اس کو اڑا دینا، یہ زندیق ہے، یہ منافق ہے، یہ متکبر ہے، یہ ڈھیٹ ہے، یہ حجتی ہے، یہ احمق اور جاہل ہے، جس کی رسول کی حدیث پر تسلی نہیں ہوتی، جو رسول کی حدیث سن کے اپنی گردن نہیں جھکاتا، یہ متکبر ڈھیٹ حجتی ہے۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، حدیث سن کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر سے بھاگتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، قرآن کی آیت سناؤ، بخاری کی حدیث سناؤ، مسئلہ سناؤ۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہ نماز امام کی، نہ مقتدی کی، نہ مسافر کی، نہ مقیم کی، نہ بارش کی، نہ عید کی، نہ جنازہ کی، بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ ان کو مسئلہ سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں حدیث ہے، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اس زمین کی اوپر اور آسمان کے نیچے جس کو مرتب کیا رئیس الفقہاء والمجتہدین، امیر المومنین فی الحدیث، جعل الحفظ والاتقان، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سالہ کی محنت شاقہ کے بعد مرتب کیا۔ اس کے ایک صفحے پر 5 روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے ہوئے بھی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، رکوع سے اٹھ کر بھی اٹھائے، اور 2 رکعت میں جب اٹھے اس وقت بھی اٹھائے۔ حدیثیں سن کے، ایتیں سن کے، عقیدہ میں، نماز میں، عبادات میں، معاملات میں سن کے، کوئی اگرچہ مگرچہ کوئی کسی وجہ سے، کوئی امام کے فتوے، کوئی پیر و مرشد کے اندر حدیث کو اڑا دیتا ہے۔ ویسے بڑے اخلاق، مزاج شریف، السلام علیکم، 2 ہاتھوں سے مسافر، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، پوری دنیا میں جاتے ہیں جی، تبلیغ کرتے ہیں جی، ادھر جاتے ہیں جی، ادھر جاتے ہیں جی، اللہ اکبر، اسرائیل میں بھی جاتے ہیں جی، اچھا، لندن میں گرجے دے دیے عیسائیوں نے، اچھا، بڑا اجتماع ہوا، اچھا، لاکھوں کا اجتماع تھا، وہ دور گیا، اکیلا تھا بزم میں ہم تو کہتے تھے۔ اب نوائے وقت والے نے سراحت سے لکھا، کیا فائدہ اس اجتماع کا، کیا فائدہ اس بھیڑ کا؟ 3 دن کے اندر، بلکہ 4 دن کے اندر کسی مقرر کو توفیق نہیں ہوئی کشمیر کے مظلومین، فلسطین کے مظلومین، چیچنیا کے مظلومین، بوسنیا کے مظلومین، فلپائن کے مظلومین، ہندوستان کے اندر کے مظلومین، پوری دنیا شمال اور پوری دنیا کے مظلومین کے حمایت میں غضب خدا کا کسی ایک مقرر کو امن کی جگہ میں، سکون کی جگہ میں، اپنے علاقے میں، کھانے پینے والی جگہ میں، ان مظلوموں، ان مجاہدین کی حمایت میں ایک جملہ کہنے کی توفیق نہیں۔ اور اس سے بڑا غضب 35 منٹ یا پون گھنٹے کی دعا، کراچی سے، پشاور سے، پوری دنیا سے آ رہے، دعا دعا دعا، پون گھنٹے یا 35 منٹ کی دعا میں ایک جملہ نہیں تھا، ایک جملہ نہیں تھا، یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، ایک جملہ نہیں تھا، ایک جملہ پوری دعا میں۔ وہ دعا اخبار میں آئی ہے، وہ دعا مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، کوئی فائدہ ہے اس بھیڑ بھاڑ کا؟ کہتے ہیں، میں مدینہ شریف میں جب پڑھتا تھا نا تو مجھے ایک ساتھی نے بتایا، ہندوستان سے تھا، میرے ساتھ پڑھتا، اس نے کہا جیسے یہاں اجتماع ہوتا ہے نا بڑا، ایسے وہاں بستی نظام الدین، وہاں بھی بڑی عجیب بات ہے کہ نظام الدین اولیاء جو مشہور ہے، اس کی قبر پہ ارد گرد سر جھکا کے اور دھرنا مار کے بیٹھنا، یہ بھی پروگرام کے اجتماع کے پروگرام میں شامل ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت پریشان ہو گئی، تو ان کا پتہ کرو، اتنے اکٹھے ہو گئے، تو ایک کمیشن بٹھایا گیا، اس کمیشن نے یہ رپورٹ دی، ان کو اور زیادہ سہولتیں دو، کیونکہ یہ 2 باتیں نہیں کرتے، نہ توحید کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، شرک کا رد نہیں کرتے، نہ جہاد کی بات کرتے ہیں، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا فائدہ اس اخلاق کا، کیا فائدہ جھک جھک کے ملنے کا؟ بطر الحق، جو حق کو قبول نہ کرے، پرلے درجے کا متکبر ہے،
یہ ڈھیٹ ہے، یہ گستاخ ہے، بڑا چھپ چھپ کے ملتا ہو، اخلاق کے مظاہرے کرتا ہو، ماشاءاللہ جی کیا کیسے بھولے بالے، کیا بھولے بالے لوگ. میں آپ کو بتاؤں ان کی بھولے بالے. نماز پڑھاتے ہیں، تقریر بھی سپیکر میں، تقریر سپیکر میں، اور نماز کے لیے تکبیر سپیکر، اچھا واز تقریر بھی سپیکر میں اور نماز کی تکبیر بھی سپیکر میں. لیکن جب جماعت کھڑی ہوگی تو سپیکر حرام. اب لاکھوں کا مجمع ہے، پہلے صفے درست نہیں ہے، وہیں کھانا پینا، وہیں بیٹھنا، وہیں سامان، تو کیسے صف سیدھی ہوگی؟ اب نماز ہو رہی ہے جناب، کیا کوئی رکوع میں پڑا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کیسے ہے، کوئی کیسے، ساری نماز کا بیڑا. ان اہم امورکم الی الصلاۃ، سب سے اہم چیز تو نماز ہے، نماز کا بیڑا غرق کر دیا جاتا. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ شاید ان کے ذہن کے اندر کوئی بات اٹکی ہوئی ہو کہ یہ سپیکر حرام ہے. وہ مجھے رائے ونڈ کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ بات نہیں ہے، سارے پاکستان کے حنفی سپیکر استعمال کرتے ہیں. بھئی رائے ونڈ میں کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ جو آگے آگے اربوں کی صفیں ہیں، آگے آگے اربوں کی صفیں ہیں، اور عرب چاہے کسی ملک کا رہنے والا وہ سب آمین کہتے ہیں، بلکہ غیر ملکی اکثر آمین کہتے ہیں نماز میں. حنفی ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکی، بس یہاں حنفیوں کا زور ہے. باقی پوری دنیا آمین کہنے والی ہے، چاہے شافی ہیں، چاہے مالکی ہیں، چاہے حنبلی ہیں، چاہے اہل حدیث ہیں. پوری دنیا کے غیر ملکی، خاص طور پر عرب، آگے آگے ہیں، آگے آگے. جب امام کہتا ہے نا والضالین، وہ پیچھے ساری صفیں جتنی ہیں 15 یا 20 یا جتنی بھی، وہ سارے کہتے ہیں آمین. جب وہ آمین کہیں گے سپیکر میں چلی جائے گی، پچھلے بھی آمین کہیں گے، اس سے پچھلے بھی. 2 اجتماعوں میں یوں آمین ہو گئی، پاکستان میں سارے کا سارا اہل حدیث مذہب پھیل جائے گا. ہمیں کیا فائدہ سارا حنفیت کا پروگرام کا. یہ ہیں بڑے بھولے بالے، بڑے سیدھے، بڑے بھولے بالے. یہ ہے اصل میں مسئلہ. میں نے کہا امداد اللہ. پھر میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ پھر مجھے کتاب ملی، اس میں یہ حوالہ موجود ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کیا کہنے لگے جب میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ غیر مکلفیت کا بہت زور ہے تو میں نے بند باندھنے کے لیے یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تاکہ حنفی مذہب کو بچایا جائے. لہذا یہ کچھ جماعتیں ہیں اور کچھ یہ سلسلہ ہے، یہ حنفیت کا جدید ایڈیشن. یہ باتیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہوتی ہیں. اس اجتماع کے حوالے سے مجھ سے بہت سوالات ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم انشاءاللہ اس میں ایک محتاط انداز سے وضاحت کر دیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ تکبر کیا ہے، بطر الحق، حق کو قبول نہ کرنا. کیا فائدہ اس اخلاق کا، کیا فائدہ اس بھیڑ بھاڑ کا اگر حق کو قبول نہ کیا جائے. یہ سب سے بڑے متکبر ہیں جو حدیث رسول کو قبول نہیں کرتا، وہ چاہے کوئی ہو. اور دوسری بات غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھے، پیسے، خاندان، زبان، وطن، کسی وجہ سے. فرمایا متکبر دکھائے گئے جو پہاڑوں کے نیچے ان کو کچلا جا رہا تھا. آگے آپ کو سدرۃ المنتہا، آپ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا ایک بیری ہے، نیچے والی مخلوق دارالہدا کا جو اللہ دکھانا چاہتا تھا اس کو اچھی طرح دیکھا، اس سے نظر ادھر ادھر نہیں ہوئی، ٹکا کے دیکھا. اور جو اللہ نہیں دکھانا چاہتا تھا ادھر ادھر جھانکا نہیں. محمد نے کیا ادب ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نظر ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا، 50 نمازوں کا تحفہ، 50 نمازوں کا تحفہ ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا؟ بتایا گیا، آپ نے بتایا کہ 50 نمازیں ملی. آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ کو واپس جانا پڑا. پھر آئے، پھر گئے، کسی چکر میں 5 کم، کسی میں 10، آخر میں 5 رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک دفعہ اور جاؤ. آواز آئی یہ پڑھنے میں 5 اور فرض 5 ہیں لیکن ثواب 50 کم. دیکھا نماز کی برکت. نماز آئی، نماز فرض ہوئی، ابھی پڑھنی شروع نہیں کی،
ایک کے بدلے امت کے ایک ایک فرد کو 10 گنا نیکی کا ثواب ملے گا. کتنا بھی گیا گزرا ہوا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایک کے بدلے 10 گنا ثواب. اور اگر زیادہ اخلاص توجہ ہو 20 30 100 200 300 400 500 700 گنا. اور پھر اس سے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اس سے زیادہ بھی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. کیا مہربانیاں ہیں اس کی, کیا رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور کیا اس کی شفقت ہے اپنے بندوں کے ساتھ. پھر اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر جاتے تھے, پھر نیچے آتے تھے, پھر اوپر جاتے تھے, پھر نیچے آتے تھے, پھر اوپر جاتے تھے, کہ اللہ اوپر ہے. جیسے اس کی ذات اور شان کو لائق ہے اللہ کا علم, اللہ کا مشاہدہ, اللہ کا دیکھنا, اللہ کی حفاظت, اللہ کا نگرانی کرنا, یہ ہر جگہ ہے. لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے. جیسے اس کی شان کو لائق ہے, جیسے ہم اس کی ذات کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے, ایسے ہم اس کی صفات کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بار بار اوپر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ واضح کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ والی باتیں آ گئی, اللہ کا حصہ بن گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ والی باتیں آ گئی, وہ اوپر گیا. نوح علیہ السلام نہیں گئے, ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے, یہ اوپر گئے. اس میں کوئی تو اللہ والی بات ہے, یہ اللہ کا جز ہے, یہ اللہ کا حصہ ہے, یہ اوپر گیا. اللہ نے کہا نہیں نہیں, یہ گئے, ان کی شان بڑی ہے. 7 آسمان دیکھے, جنت دیکھی, جہنم دیکھی, بیت المعمور دیکھا, سدرۃ المنتہا دیکھا, شان مقام ان کا اپنی جگہ ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو, وہاں جا کے رب نہیں بن گیا, رب کا سوالی رہا, رب سے مانگنے والا رہا, رب سے سوال کرنے والا رہا, رب کا مانگتا رہا, رب کا محتاج رہا, وہاں بھی جا کے سوال اللہ سے کرتا رہا. یہ بھی پڑھیں گے, آسمانوں پہ جانا پڑھیں گے, معراج پڑھیں گے, رسول کا سوال کرنا بھی پڑھیں گے, رسول کا التجا کرنا بھی پڑھیں گے, رسول کا محتاج ہونا بھی پڑھیں گے, رسول کے سوال اور دعا مانگنا یہ بھی پڑھیں گے, تاکہ دماغ ٹھکانے پر رہے. شان مقام اپنی جگہ پر, اللہ اللہ ہے, رسول رسول ہے, خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے, بڑا بڑا ہے, چھوٹا چھوٹا ہے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں, ہر بات میں سوچنا سمجھنا. اور جب دین کی بات ہے, اللہ ہی جانے کو, اللہ ہی جانے, یہ اللہ تجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر بھیجا پوری دنیا میں. محمد بشر لیس کالبشری والیاقوت حجر لیس کالحجر. محمد بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جنس کے ایک ہونے سے, جنس کے ایک ہونے سے, جنس کے ایک ہونے سے جو ہے نا, جنس کے ایک ہونے سے مرتبہ مقام ایک نہیں ہوتا. جنس کے ایک ہونے سے مرتبہ مقام ایک نہیں ہوتا. جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, جب بشر ہیں, جب انسان ہیں, تو مرتبے کا ایک ہونا یہ لازم نہیں آتا. کیوں؟ یاقوت پتھر ہے لیکن اس جیسا پتھر کوئی نہیں, ایسے محمد بشر ہے پر اس جیسا بشر کوئی. یہ تمہیں کس نے کہا کہ جنس ایک ہونے سے مقام بھی ایک ہو جاتا ہے؟ یہ بات نہیں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گئی بات کہ مختار کل بھی نہیں ہے. کیوں؟ اگر مختار کل ہوتے, جب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی تھی تو کہتے بھی بس یہ بات جو ہے نا اب ہمارے لیے کافی ہے, ہم اس کو کم کر دیتے ہیں. نہیں, عالم الغیب بھی نہیں ہے. اگر عالم الغیب ہوتے وہاں اس وقت کہہ دیتے کہ اے اللہ میری امت نہیں پڑھ سکے گی, کم کرو. یہ ساری باتیں ثابت ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اب رہا یہ مسئلہ, اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, یہ ہے مسئلہ. قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. 27واں پارہ سورہ نجم جس کے اندر معراج کا تذکرہ ہے, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. کمان کے جو 2 سرے ہیں یہ اس سے قریب, یہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا, یہ جبریل علیہ السلام کا دیکھنا ہے. اگر کوئی کہے کہ جبریل کو تو آپ اکثر دیکھتے تھے, جبریل تو آپ, بھائی جبریل انسانی شکل میں کئی مرتبہ آیا, لیکن جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا, یا غار حرا کے پاس دیکھا, یا سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. خود سورۃ نجم کے اندر 3 دلیلیں ہیں, 3.
سورہ نجم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، کلام سنی، آواز سنی، لیکن دیکھا نہیں۔ سورہ نجم کے اندر ہے، پیچھے سے جبریل کا تذکرہ، اور آگے جو رؤیت ہے دیکھنا، وہ بھی آگے جبریل ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، اگر آج محمد نے دیکھا ہے جبریل کو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ کا دیکھنا ہوتا تو پھر اللہ کو پہلے کہاں دیکھا تھا؟ یہ جو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھا اور ایک دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ جبریل ہے۔ تیسری بات اسی سورہ نجم کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اپنے رب کی۔ آسمان دیکھے، جنت دیکھ، جہنم دیکھا، اور سدرۃ المنتہی، بیت المعمور، اور آتے جاتے یہ مشاہدات، یہ ساری نشانیاں دیکھی۔ اگر اللہ کو دیکھا ہوتا تو اللہ فرماتے لقد رأى ربہ، محمد نے اپنے رب کو دیکھا صلی اللہ، یہ ذکر ہوتا، کیونکہ یہ تو بہت اونچی بات ہے، ہر چیز سے افضل ہے۔ اب دیکھیے جنت بہت اونچی جگہ ہے، اللہ سب کو دے۔ اب جنت کے اندر سونے چاندی کی اینٹوں کے محلہ، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، فرشتوں کے سلام، رف رف کے راکٹ، اللہ نے محلات اور ایسی نعمتیں بنائی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال تک نہیں ہے۔ جنتیوں کو یہ سب کچھ ملے گا، جنتیوں کو یہ سب کچھ ملے گا، لیکن جب اللہ کا دیدار ہوگا ان کو ہر چیز بھول جائے گی۔ سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت، ہر چیز نیچے، اللہ کا دیدار اور اس کی زیارت اوپر۔ اگر اللہ کو دیکھا ہوتا تو پھر سورہ نجم میں یہ آیت ہونی چاہیے تھی لقد رأى ربہ، محمد نے اپنے رب کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اور پھر مسلم شریف میں واضح حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر نے پوچھا رضی اللہ تعالی، ہل رأیت ربک، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو تین باتوں کا عقیدہ رکھے کافر ہے۔ جس نے عقیدہ رکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، جس نے عقیدہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ چھپایا، بات چھپائی، بتائی نہیں، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے، تم ظاہر پہ چلتے ہیں، بس سب فراڈ جھوٹ۔ اللہ کے رسول نے سارا کے ساری بات جو تھی وہ پہنچا دی، فرمایا کوئی ایسی بات نہیں جو نیکی کی ہو اور میں نے تمہیں نہ بتائی ہو، کوئی ایسی بات نہیں جو گناہ والی ہو اور میں نے تمہیں اس سے روکا نہ ہو، ہر چیز میں نے بتا دی۔ تیسری بات جو یہ عقیدہ رکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ میرے بھائی دنیا میں رہتے ہوئے چاہے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ ہو، چاہے محمد کی آنکھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی آنکھ رب کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جنت میں دیدار ہوگا، زیارت ہوگی، سب سے زیادہ رسول اللہ، باقی درجہ بدرجہ۔ آپ واپس آئے، آپ کو پتا تھا مکہ والے اتنی بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ نے حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، حالات کے تیور جو ہے ان کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے آپ نے ڈنکے کی چوٹ بات پیش کی۔ تم سو رہے تھے نا رات کو، ہاں تو جتنے تم یہ سو رہے تھے تو چند گھڑیوں میں میں بیت المقدس جہاں تمہارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں، 7 آسمان جنت جہنم تمہارے سوتے سوتے دیکھ کے آیا ہوں۔ اب آپ کو اندازہ تھا یہ میری بات ویسے ہی مجھے نبی نہیں مانتے، اس بات کا مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ نے اپنی امت کو سبق دیا، اے میرے امتی جو بات سچی ہو، جو بات حق کی ہو اس کو ڈنکے کی چوٹ پیش کرو۔ لوگوں کے تیور دیکھ کر، سوسائٹی اور ماحول دیکھ کر مسئلہ نہیں بدلنا۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے، سب سے زیادہ ان کی بات کون مانتا؟ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، بڑے پاپڑ بیلے تھے، ان کی دعوت کے آگے بند باندھنے کے، اب اس یہ بات کون مانے گا؟ خوشی خوشی بھاگتے ہوئے گئے کہ سب سے پہلے کس کو گمراہ کریں۔ سوچا، فوراً نتیجے پر پہنچ گئے، سب سے زیادہ حدیث رسول کے رنگ میں رنگا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت کا کفر نتیجے پر پہنچ گیا کہ سب سے زیادہ حدیث رسول، سنت رسول پہ مر مٹنے والا کون ہے؟ آج کل لوگوں کو شک پڑا ہوا ہے، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔
اور نئی بات سنی ہے، دوست کو دوست کا تانا ملتا ہے، جہاں ہمارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں نا، ہاں یہ کہتا ہے میں وہاں رات کی چند گھڑیوں میں ہو گیا۔ ہاں اگر یہ بات ان کے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے نکلی ہے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس، کوئی اور مانے نہ مانے، میں ابو بکر مانتا۔ صدیق کا لقب مل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل نے پوچھا تو پنچایت کا آدمی ہے، سوچ و بچار والا ہے، فہم و فراست والا ہے، خرد شعور والا بڑا دانا بندہ ہے، اتنی کچی بات مانتا؟ اس نے کہا کچی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے میں نبی مان چکا ہوں، میں رسول مان چکا ہوں، ان کے پاس وحی آتی ہے، جبرائیل آتا ہے، پیغام آتا ہے، رسول نبی ماننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کی غلطیاں نکالنا ایمان نہیں، بے ایمانی ہے۔ میری عقل میں آئے میں تب بھی مانتا ہوں، نہ آئے میں تب بھی مانتا ہوں۔ نسائی شریف میں حدیث ہے، نسائی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے سودا کیا، سفر تھا، تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا، مدینہ میں آ کے یہودی بدل گیا، کہا گواہ پیش کرو، ہم لوگ اکٹھے ہو گئے، مسئلہ سودے کا نہیں تھا، محمد کی شخصیت کا صلی اللہ علیہ وسلم، بات کہی ہے اس کو ثابت کرو، گواہ لاؤ۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہوا ہے۔ خیر فیصلہ ہو گیا، آپ نے اس ایک آدمی کی گواہی کو دو گواہوں کے قائم مقام کر دیا۔ آج کے بعد جہاں تو میرے امتی گواہی دے جائے گا، دو گواہوں کا کوٹا نصاب پورا ہو جائے گا۔ ساتھیوں نے کہا یار تو بھی وہاں موجود تو نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ اس نے کہا سنو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے، انہوں نے کہا میں نبی ہوں، ہم نے مانا، انہوں نے کہا میں رسول ہوں، ہم نے مانا، انہوں نے کہا اللہ کا قرآن میرے پاس آتا ہے، ہم نے مانا۔ جب دعوی نبوت میں سچا، جب دعوی رسالت میں سچا، جب وحی کے لانے میں، وحی کا لمبردار ہونے میں سچا، تو گھوڑوں اور اونٹوں کے سودوں میں جھوٹا۔ ایمان اور یقین کی بات ہے کہ جو محمد نے فرمایا سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ذہن میں آئے تب بھی، نہ آئے تب۔ پھر واپس آئے، اچھا نشانیاں بتاؤ کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے، بیت المقدس کے ستون کتنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنی پریشانی ہوئی جتنی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، یا اللہ گیا بھی ہوں، اب یہ نشانیاں پوچھتے ہیں کیسے بتاؤ؟ اللہ کی توفیق سے، اس کی توفیق سے۔ میں ایک عام سا آدمی، گاؤں کا رہنے والا بیکار سا آدمی، اس اللہ کا احسان ہے، اس نے مجھے اپنا چوکیدار بنایا۔ میں ڈرتا ہوں میرے گناہوں، کرتوتوں، غلطیوں کی وجہ سے جن کا تمہیں نہیں پتا، تمہیں کیا پتا، تم میرے ساتھ دین کی وجہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کر دے جیسے تم سمجھتے ہو۔ میں یہ عرض کرتا ہوں میری غلطیوں کی وجہ سے اللہ مجھے کہیں معطل نہ کر دے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارا سلسلہ مسجد اور یہ سارا میرے سامنے بنا، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہاں ٹوٹیاں کتنی ہیں تو میں نہیں بتا سکتا، میں نے گنی تو نہیں۔ کوئی بھی یونس صاحب بیٹھے ہیں، لائن کے مالک دولت میں برکت فرمائے، ان کے بھائی ساتھی سارے بیٹھے ہیں ٹرسٹ والے، مجھے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ بھی آدمی گنتا تو نہیں رہتا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نشانیاں پوچھ رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کیا اللہ نے انہونی کو ہونی کیا، ناممکن کو ممکن کیا، پردوں کو ایک طرف کیا، بیت المقدس کو سامنے کیا، وہ پوچھتے جاتے تھے، محمد گن گن کے بتاتے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں سوچنے والی بات آ گئی، اللہ کو پتا تھا میں نے ان کی زبان سے یہ اعلان کروانا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو، حاکم ہو محکوم، خادم ہو مخدوم، پیر ہو مرید، امام ہو مقتدی، مرد ہو عورت، جوان ہو بوڑھے، عالم ہو جاہل، عربی ہو عجمی، مشرقی ہو مغربی، جتنے بھی ہو، کسی کی نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ شادی غمی سیاست معیشت معاشرت لین دین قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو پتا تھا میں نے اعلان کروانا ہے، ویسے کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی، لیکن یہ کوئی نہ کہے محمد نے ایک بات کہی تھی اس کو ثابت نہیں کر سکا تھا صلی اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں شخصیات کو چھوڑو، شہروں کو چھوڑو، بڑوں کو چھوڑو، چھوٹوں کو چھوڑو، اور اماموں پیروں مرشدوں مفتیوں کو چھوڑو، سب کی عزت کرو۔ دین صراط مستقیم، ہدایت کی راہ، جنت کی لائن، رحمان کا راستہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ایک اللہ کی اطاعت ہے، ایک رسول کی اطاعت اسی میں ہے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کی اللہ نے لاج رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی رات مکہ مکرمہ سے سیدھا آسمانوں پر بھی لے جا سکتے۔ بیت المقدس کیوں لے گئے؟ فلسطین کیوں لے گئے؟
یہ بتانے کے لیے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پیغمبر کا اور تمہارا حق ہے بیت المقدس پر، یہ تمہارا پہلا قبلہ ہے، بیت المقدس کے تم وارث ہو، کیونکہ تمہارے محمد کی معراج گاہ ہے، تمہارا محمد وہاں گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا حق ہے، نبیوں کی سرزمین، رسولوں کی سرزمین، اور اس میں بیت المقدس پہلا قبلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے حضرت عمر فاروق نے لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر صلاح الدین ایوبی نے قبضہ چھڑایا تھا۔ آج بندروں کی اولاد، خنزیروں کی اولاد، ذلت اور رسوائی کی نشانی یہ یہودی، یہ اللہ کے باغی آج بیت المقدس پہ اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمان بے بسی سے دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ بڑے بڑے حکمران اور بڑی بڑی جماعتیں یہ سارے اسرائیل کی حمایت میں، اور امریکہ کا صدر تو ایسا لگتا ہے جیسے اسرائیل کا نوکر ہے، اسرائیل کا تنخواہ دار ہے، بھاگا آتا ہے وہاں پہ، پھر بھاگا آتا ہے، اور آگے اس کو ملا ہوا یاسر عرفات، وہ لمبی نال سونڈ والا ہے، وہ مسلمانوں کو ہمیشہ ذلیل کرواتا ہے، معاہدہ فلاں معاہدہ فلاں معاہدہ، اور انہوں نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ حالت کیوں ہے؟ کشمیر میں حالت کیوں ہے؟ فلپائن میں حالت کیوں ہے؟ یہودی نہیں مار کھا رہے، عیسائی نہیں مار کھا رہے، بدھ مذہب والے مار نہیں کھا رہے، مسلمان کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا سارے گٹھ جوڑ کر لیں گے۔ اب اسرائیل، بھارت، امریکہ، فرانس، برطانیہ ایک ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک ہے، قبلہ اول کے خلاف ایک ہے، مجاہدین کے خلاف ایک ہے، کشمیر کے خلاف ایک ہے۔ وجہ کیا؟ فرمایا کہ وقت آئے گا تم دسترخوان کی مانند ہوں گے اور لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ صحابہ میں غیرت تھی، صحابہ تڑپ اٹھے، نحنو یومئذ بقلۃ یا رسول اللہ، وجہ کیا ہوگی؟ ہمارے اوپر کافر چڑھ آئیں گے، ہم تھوڑے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، انتم غصاء کا غصاء السیل، سیلاب کے تنکوں کی مانند ہوگے، تم سیلاب کی طرح ہوگے۔ جناب پھر وجہ کیا ہوگی؟ تمہارے اندر وہن آ جائے گی، حب الدنیا وکراہیت الموت، دولت سے پیار، ریل پیل، ساج تاج، کرو فار، کھانا پینا، دکان فیکٹری، حکومت اور گاڑی اور بھاگنا اور یہ بگلے، یہ دنیا کی ساری رنگینیاں یہ تمہارا مطمع نظر بن جائیں گی۔ موت کو بھولو گے، شہادت کو بھولو گے، اللہ کی ملاقات کا شوق جو محمد دعائیں کرتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت کی موت کی، تمہیں اس کی رغبت نہیں رہے گی۔ اذا بايعتم بالعینہ، اذا بايعتم بالعینہ واخذتم اذناب الفقر ورضیتم بالزرع سلط اللہ علیکم ذلا لا ينتظر الشیء حتى ترجعوا الى دینکم، جب تم کاروبار میں اتنے مگن ہو جاؤ گے، حلال حرام کی تمیز مٹ جائے گی، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، جہاد چھوڑ دو گے، جہاد کی منصوبہ بندی نہیں، جہاد والوں سے پیار نہیں، جہاد کی سوچ نہیں، جہاد کی میٹنگ نہیں، جہاد کا فکر نہیں، جہاد والوں سے کوئی بات چیت نہیں، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، قراردادوں سے، معاہدوں سے اور سروں کے پروگراموں سے کبھی ختم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ تم اپنے دین جہاد کی طرف نہ لوٹو۔ 55 اسلامی ملک، بے حسی کا نقشہ، 60% ربڑ کے مالک، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک، تیل کے چشموں کے مالک، پوری دنیا پہ دندنا رہا ہے امریکہ اور اس کے گماشتے، اور مسلمان قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمان ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتے پھرتے ڈھانچے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ان میں روح نہیں ہے۔ شیر کی تصویریں پھینکو، چیتے کی تصویریں پھینکو، چھوٹا بچہ نہیں ڈرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے اس میں روح نہیں ہے۔ اٹھو، غیرت کرو، جہاد، قبلہ اول بیت المقدس، اسراء کا پیغام، معراج کا پیغام، محمد کی آماج گاہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چھڑاؤ، اٹھو، جذبہ جہاد پیدا کرو، حکمرانوں کو مجبور کر دو اس جہاد پر، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آپ نے دیکھا جہاد تھوڑی سی کیفیت میں چلا، معمولی حیثیت سے چلا، مختلف علاقوں سے، اللہ نے کیا برکتیں دی؟ آدھی دنیا سے کمیونزم ختم ہوا، مسجدیں آزاد ہوئی، مدارس آزاد ہوئے، 16 لاکھ انڈیا کی فوج کا سربراہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، مجاہدین سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ کلنٹن واجپئی کی ملاقات میں سر فہرست مسئلہ یہ تھا کشمیر میں فدائیوں سے جان کیسے چھڑائیں، اور اب امریکہ نے 25 ملکوں کے سفارتخانے بند کر دیے، اور شہرائے تجارت بحری نہر سویز سے امریکہ بہادر نے اپنے جہاز گزارنے بند کر دیے۔ دیکھا جہاد کا خوف، دیکھا جہاد کا روح،
دیکھی جہاد کی ان کے اوپر جو ہے جلغار، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ ساری دنیا کے دستور، نظام، ہر چیز غلط، رب سچا، رب کا قرآن سچا۔ فرمایا جہاد کی تیاری، جہاد کی ٹریننگ، جہادی جلغاریں، جہادی طاقتیں، جہادی میدان، جہادی مارکے، جہاد کی سوچ، یہ تمہارے سامنے والے دشمنوں کو بھی ڈرائے گی اور بات